یعنی یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، میں تو جی بڑا ہی سینسیبل اور سیانہ ہوں، میں نے تو کوشش ہی بڑی کی تھی. یعنی اپنے آپ کے زور بازو پر فخر کر کے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے. انہیں نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کی کسی کام نہ آیا. اپنی بری کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کر لیا، زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخش دے گا سارے کے سارے گناہوں کو. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں امید دلا رہے ہیں، توبہ کا طریقہ اور جو عقیدہ ہے وہ یہاں پر راسخ کیا جا رہا ہے، توبہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے مومن بندوں کو نہیں کہا، کن کو کہا ہے؟ اپنے بندے کہا ہے، یا عبادی، میرے بندے. کون سے میرے بندے؟ مومن نہیں کہا جا رہا، متقی پرہیزگار اور محسن نہیں کہا جا رہا، عباد الرحمن نہیں کہا جا رہا. اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں، خوب گناہوں میں آلودہ ہیں، ایسے شکاری کی طرح، ایسے شکار کی طرح ان کی گردنیں جال میں پھنسی ہیں جو اس شکاری کے جال سے نکل ہی نہیں پا رہے. وہ گناہوں کے دلدل میں آلودہ ہیں کہ اس دلدل سے نکل نہیں پا رہے. اتنے گناہوں میں آلودہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ مایوسی ان کے اوپر آتی چلی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے. اللہ نے کہا نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت تو وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے. تغلب علی غضبی، اس کے غضب سے زیادہ ہے. ایسا بخشنے والا، ایسا رحیم ہے. وہ اپنی بخششوں کا اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، آؤ تو صحیح. انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف انابت تو کرو، آؤ تو صحیح، اللہ کی طرف پلٹ کے تو آؤ. واسلموا لہ، اور اس کی فرما برداری میں آ جاؤ. تمہارا ایک ہی کام ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو. پیچھے بھی رجوع اللہ پڑھ کر آئے. اللہ کو رجوع کرنے والے بہت پسند ہیں. اللہ کی طرف انابت کرو، رجوع کرو، غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی کیے پر اصرار نہیں کرنا، جمنا ڈٹنا نہیں. اللہ نے اگر ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہوتا تو اللہ ہم کو لے جاتا، اس تخلیق کو لے کر آتا جو گناہ کرتی اور بار بار پلٹتی. اللہ کو وہ گناہ گار بہت پسند ہے جو اپنے گناہ کر کے بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو ایک بار توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، تو توڑے گا پھر کرے گا، پھر توبہ کرے گا میں پھر قبول کروں گا، حتیٰ کہ 100 بار بھی تو توڑے گا اور کرے گا میں پھر تیری توبہ کو قبول کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے مجھے تیار بیٹھا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے بار بار پلٹنا. اللہ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخاطئین توابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کے ہاں توبہ تائب ہوتا ہے. اور وَمَن لَّمْ يُتِبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی طرف پلٹتا نہیں وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے ظلم؟ کیونکہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو حدیث بتاتی ہے نا کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کے عمل کو برقرار جاری رکھے تو وہی سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، حالانکہ حتیٰ کہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور وہ دل ہوتے ہیں جو جن پہ زنگ لگ جاتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ زنگ والے جو
بزدل ہوتے ہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور پلٹنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہی اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ ظالم ہیں. اور دوسری بات یہ کون سا ظلم اور کرتے ہیں وہ، اگر وہ توبہ نہیں کرتے اپنی زندگی میں تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت رحیم سے محروم ہو جائیں گے قیامت کے دن. کیونکہ اللہ رحمان ہے، وہ دنیا میں نہ مانگنے والے سے روٹھتا ہے، لیکن رحیم وہ رب ہے جو اللہ تعالیٰ انہی کے لیے رحیم ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے توبہ کی ہوگی اور اللہ سے بخشش طلب کی ہوگی. ورنہ جہنم کے اونچے پہلے درجے میں کون ہوگا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افراد ہوں گے جو توبہ کیے بغیر ہی مر گئے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے تمام ہی گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کثرت سے استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہ رب تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ 99 لوگوں کے قاتل کو بھی جو ہے معاف کر دیتا ہے، ذوالکفل جیسے زانی کو معاف کر دیتا ہے. ایک نہایت فاحشہ عورت جو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی گئی، ایک وہ آدمی جو انتہائی خراب تھا اس نے بھی کتے کو پانی پلایا، ایک عمل سے وہ بخش دیا گیا. اللہ تو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا نا اللہ کے بخشنے کے کیا کیا طریقے ہیں. وہ تو چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خالصتاً اللہ کے بن جائیں. جب اللہ ہی کے لیے خالص ہوں گے، تقویٰ کو اپنے اوپر غالب رکھ کے ایمان کی کیفیت میں ہم اعمال کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور ہماری توبہ کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا. وہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ ہمیں اپنی مایوسیوں سے نکال کے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دے. اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ہی گناہوں کو معاف کر دے. وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اللہ وہ بھی معاف کر دے. اللہ وہ انجانے میں ہو گئے اللہ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ وہ جو چھوٹے گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو بڑے کیے وہ بھی معاف کر دے. اللہ ہمارے چھوٹوں کے بھی معاف کر دے، ہمارے بڑوں کے بھی معاف کر دے. اللہ وہ گناہ جو ہمیں معلوم ہے اللہ ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہم بھول چکے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ وہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ وہ گناہ بھی جو ہم نے ضد سے کر لیے، ہم نے ڈٹائی سے کر لیے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہم نے پھر بھی کر دیے، دنیا کی محبت میں آ کے کر دیے، اپنی انا میں آ کے کر دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیجئے. اللہ قرآن کا علم پڑھ رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہر چیز پتہ چلتی جا رہی ہے کہ سب کچھ غلط کرتے رہے. اللہ ساری زندگیاں اپنی ہم نے برباد کر دی، اپنی ساری زندگیاں گناہوں میں آلودہ گزار دی. اللہ اس دلدل میں پھنسے ہیں، اللہ اس دلدل سے نکال لیجئے. اللہ اپنی رحمت کی نظر ہم پر ڈال دیجئے. اللہ اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھا کے، اللہ اس ہم نے تو بڑھا دیا ہے، اللہ آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھا کے ہمیں اس دلدل سے نکال لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم اس دلدل سے نہ نکلے، ہمیں آپ کی بخشش نہ ملی، تو اللہ ہم اس جبرائیل علیہ السلام کی لعنت کے حقدار ہو جائیں گے کہ جس کو قرآن رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، اللہ ہمیں اپنی عافیت میں لے لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اللہ ہمارے ننیال دتیال سسرال، ہمارے میکے والے، اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پڑوسی ہمسائے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ہر ماتحت، ہمارے جن سے ہمارا زندگی میں کبھی بھی کوئی معاملہ ہوا، کوئی رابطہ رہا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو اللہ ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں برباد ہونے سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو ہماری دنیا سنور جائے گی، اللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اللہ ہماری قبر بھی سنور جائے گی، اللہ ہماری حشر بھی سنور جائے گی. لیکن آپ کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ آپ کی رحمت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. اللہ آپ عزت والے ہیں، آپ شان والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چہرے کالے، اللہ ہمارے چہرے سیاہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دامن چھلنی ہے، اللہ گناہوں سے چھلنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہم نے ڈھٹائی سے گناہ کیے، اللہ ہم مانتے ہیں. اللہ ہم اپنے تمام ہی گناہوں پر، اللہ ہم اپنے تمام ہی گناہوں پر شرمندہ ہیں. یا الہی معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے نا، اللہ معاف کر دیجیے نا. اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں برباد ہونے سے محفوظ فرما لے.
اللہ ہم اتنے بڑے بڑے زانیوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہم نے اتنے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن اللہ جو بھی کیے اللہ اس پر شرمندہ ہے، یا الہی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہماری اولادوں کے غم ہمارے سامنے نہ لائیے گا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری گناہوں کی وجہ سے برباد نہ ہونے دیجیے گا، اللہ ہمیں معاف کر کے ہماری اولادوں کی بھی اصلاح کر دیجیے، اللہ ان کو بھی اپنا بنا لیجیے، اللہ ان کو اسلام کا سورج بنا لیجیے، اللہ ان کو اسلام کا دین کا لمبردار بنا دیجیے، اللہ ہمارے ازواج کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے، اللہ ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم کو اپنے دین کا خدمت گزار بنا لیجیے، اللہ ہمارے گھرانے کو قبول کر لیجیے، اللہ ہمارے دیے کو قبول کر لیجیے، اللہ جو آپ کی راہ میں دیا ہے، جو دے رہے ہیں، جو آگے دینا چاہتے ہیں، اللہ سب کو قبول کر لیجیے، اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے بھائیوں کو قبول کر لے، اللہ ہماری بھابھیوں کو قبول کر لے، اللہ ہماری بہنوں کو قبول کر لے، اللہ ہماری بہنوئیوں کو قبول کر لے، اللہ ان کی اولادوں کو قبول کر لے، اللہ ان کو دین کا لمبردار مجاہد بنا، اللہ ان کو اسلام کا سورج بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ان کو قیامت میں آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ ان کو جنت کی خوشیاں عطا فرما، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، اللہ جو دنیا میں تو نے نوازا ہے آخرت میں اس سے زیادہ بھرپور نواز دے، اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق کرنے والوں میں شامل تھا، یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تو تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں اور قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزر پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہنی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدر کا قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا برتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے اس کے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو لوگ
جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ زمر کی شکل میں ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ کتنے دروازے تھے جنت کے؟ 8 جی۔ اور تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی جنت کا وارث بنا اور اس سودے کا ہم کو حریص بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، اس میں 9 رکوعات اور 85 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام مومن کس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مومن شخص کا تذکرہ آتا ہے اور اس کا ایک رویہ دکھایا جائے گا کہ جس نے کیسے حق کے لیے جو ہے وہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارا تھا۔ یہاں سے اب جو صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے اس کو حامیم سے ہو رہا ہے، ان کو آل حامیم بھی کہا جاتا ہے اور یہ ان کو دباج القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کو مزین کرنے والی صورتیں ہیں۔ اور ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتے کرتے ان صورتوں پر آتا ہوں تو میری بڑی تفریح ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی مضامین دہرائے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر دہرایا ہے، اور بڑا خوبصورت عربی میں ہم پڑھیں تو رائمنگ ورڈز بھی اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ غافر الذنب ہے یعنی پرانے پچھلے گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب ہے یعنی اگلے بھی جو گناہ ہوں گے ان کو بھی بخش دے گا، شدید العقاب ہے اگر بخشش نہیں مانگو گے تو وہ سخت عذاب بھی دے سکتا ہے، ذی الطول یعنی ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا ہے، لا الہ الا ہوا کوئی بھی اس کے جیسا معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الیہ المصیر اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو تم نے ابھی توبہ کی ہے، تمہارے تمام ہی توبہ کرنے سے پرانے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اگلے بھی بخشے جاتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرو گے تو سخت عذاب دے دوں گا، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ ہم نے ابھی مل کر توبہ کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر وہ صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے دوسرے جتوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ داخل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ گویا یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہر ایسے شخص کو کہ جس کے خلاف لوگ اٹھ جائیں اور اپوزیشن کا طوفان اٹھا ہو اور مخالفت کر رہے ہوں تو ایسے شخص کو بہت شدت سے اکیلے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اپنوں نے، پیاروں نے، سب نے چھوڑ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدت سے اکیلے ہونے کا احساس تھا، تو تسلی دی گئی صحابہ کرام کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ فکر نہ کریں، اگر آپ نے پرائے اپنے آپ کے پرائے بن گئے ہیں اور چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو عرش کے اللہ کے جو حاملان عرش فرشتے ہیں
وہ اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے آپ کے لیے دعائیں بخشش اور استغفار اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. تو مطلب گویا مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر دنیا والے چھوڑ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اللہ کی راہ میں کوئی نکل آتا ہے تو اس کی تو کائناتی دوستیاں ہو جاتی ہیں. اسلام میں محبتیں صرف اور صرف دنیا تک نہیں رہتی بلکہ گلوبل کے علاوہ یونیورسل ہو جاتی ہے. اس کا تعلق کائنات کی بالکل عالم اعلیٰ سے اس کا ہو جاتا ہے، عالم بالا سے اس کا رابطہ جو ہے وہ استوار ہو جاتا ہے اور وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے. کہاں کہاں یہ فرشتے اس مومن بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک تو ذکر کی محفل میں، کلاس کے بعد جب قرآن کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، تو فرشتے ان بیٹھنے والوں کے دلوں میں سکینہ بھی نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں. اور اٹھنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہے وہ ان کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں. اللہ ان کی یہ بخشش کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں بخشش اور رحمت کرتے ہیں. جب وہ صبح و شام اس دعا کو پڑھتا ہے، صبح بھی 70,000 فرشتے اور شام کو بھی 70,000 فرشتے. اگر ایک مومن بھائی کی عیادت کے لیے کوئی چل کے جاتا ہے، اگر وہ صبح جائے تو شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا ہوتی رہتی ہے 70,000 فرشتوں سے، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک اس کے لیے بخشش کی دعا ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ درود شریف جب کچھ انسان پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ درود بھیجتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت دے. اور جو شخص لڑائی جھگڑے پر صبر کرتا ہے، جتنی دیر وہ صبر کرتا رہتا ہے اتنی دیر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں بخشش اور رحمت کرتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جب مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا رہتا ہے، اور جب وہ آمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یہ سب تیرے لیے بھی ہو. جب انسان اپنے والدین کے لیے چل کر جاتا ہے، ان کے دلجوئی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، تو وہ جتنے قدم چل کے جاتا ہے اتنی دیر ایک تو وہ اتنے اس کے ذرات سے جو پیدوں قدموں کے نیچے سے نکل گزرتے ہیں اتنے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اور جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے اتنا سارا وقت بخشش کی دعا فرشتے اس کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو محسوس کیا کریں ان فرشتوں کی دعاؤں کو، محسوس کیا کریں. یہ وہ دوستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کی صورت میں عطا کی ہیں. دنیا کی دوستیاں کیا دوستیاں ہیں، اللہ کی طرف سے جو اللہ کے لیے نکل آتا ہے اس کے لیے تو کائناتی دوستیاں ہو جاتی ہیں. اللہ یہ دوستیاں ہمیں بھی عطا فرما دے. وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا دعائیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے. کتنی بہترین دعا ہے نا جو وہ ہمارے لیے مانتے ہیں. ان لوگوں کو بچا لے دوزخ کے عذاب سے جنہوں نے توبہ کی ہے. دیکھیے توبہ کتنا پیارا عمل ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کا زمین اور آسمان سجا دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ فرشتے بھی توبہ کے لیے کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. الہی ہم نے بھی ابھی توبہ کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرما کے اللہ فرشتوں کی ان دعاؤں کو ہمارا حقدار بنا کے انہی کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہمیں بخشش کا معاملہ عطا فرما دے. اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان کے والدین اور بیوی اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ اس پر اس سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملا لیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. یعنی یہی تو ساری زندگی میں مصیبت کا معاملہ ان کا چل رہا تھا. اللہ کی باتیں ہی صرف ماننے میں مسئلہ تھا، اور جب باقی ساروں چیزوں کی، نفس کی، قوم کے قوانین کی اور بتوں کی اور پیروں کی باتیں کروائی جاتی تھی تو وہ مان لیتے تھے. اور فیصلہ اللہ بزرگ و برکت برتر کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اللہ ہمیں اواب بنا دے. بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. لیکن بار بار یہی آ رہا ہے رجوع کر لو، رجوع کر لو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو.
وہ خواہ یہ تمہارا فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی کہا جائے گا۔ آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ قریب کیوں آ لگا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی موت آئی اس کی قیامت تو گویا اسی وقت آ گئی۔ اور جب لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا کوئی مشفق اور دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ گویا اخلاص اپنے دل میں ہی رکھنا تھا نا، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے۔ تو دلوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے دین میں صرف ظاہریت کا مطالبہ نہیں ہے، ہمارے دین میں دل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، دین میں ظاہر اور باطن کے تضاد سے بچنے کا نام ہی اصل میں اخلاص ہے، اور یہی ہم نے کرنا ہے۔ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے تھے، قوم سمود، فرعون اور عاد وغیرہ، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ فَغَزَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، یعنی ان کی کوئی ترقی زمینی کام نہیں آئی۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ان سے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے پاس سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دے کہ یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ شخص ایمان چھپائے ہوئے تھا، بالکل اسی طرح جیسے فرعون کی باندی اور حضرت آسیہ نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ بھی فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور قبطی تھا، ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے تو پھر اب اس سے نہیں برداشت ہوا، اور اب جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ جب حد سے زیادہ ظلم بڑھ جائے اور قتل کا معاملہ آ گیا تو پھر وہ اٹھا اور اس نے آ کے جو ہے کلمہ حق پکارا۔ اور یہی وہ رویہ ہے اور جو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں عقبہ بن ابی معیط نے کپڑا ڈال کر رسی کی طرح بل دینا شروع کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو بچانے کے لیے پہنچے اور یہی الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک مومن شخص نے جب فرعون کی ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر خیر پوری رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر کے جاری کر دیا۔ آج بھی جب ہم معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو گولیوں سے بھونا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ اور اس کی اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارا منشور اور ہمارا کانسٹیٹیوشن اور ہمارا آئین بن جائے، اللہ تو ان کو کس طرح سے گولیوں سے بھونا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی مومن کی طرح کلمہ حق ادا کرنے والا مومن بنا دے۔
اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہلاک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور کم زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تم کو لوگوں کی وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیشہ ظالم جابر حکمران اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جدوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم پر ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھر رہے ہوگے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شکی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو چھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اسی کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا وہ بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، فرعون اپنی بات کہہ رہا ہے اور یہ جو مومن ہے یہ ثابت قدمی سے جمع ہوا اپنی ہی بات کہہ رہا ہے۔ لوگ تم میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور وہ جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم لوگ مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں مومن کی ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ جب ایسی کوئی کلمہ حق پکارتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ مارا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ کہ وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ مت کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ سب زندہ ہیں اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، تو اللہ نے تو ان کو دنیا کی تکلیفوں سے نکال کے اللہ نے اس کو بچا کے آسانیاں دے دی۔ فرعون اور اس کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ کون سا عذاب ہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں ڈال دو۔ تو گویا یہ عذاب قبر کا جواز دے رہی ہے یہ بات کہ وہ صبح و شام ان کے سامنے جو ہے وہ دوزخ کی کھڑکی کے سامنے وہ پیش کیے جاتے ہیں عذاب میں، اور قیامت میں پھر وہ شدید ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا ہے یا تم جہنم سے آگ سے کی تکلیف کے کچھ حصے کو سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں بڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ جہنم کے اہلکار بھی حیران ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کو کیا جہنم کی باتیں نہیں بتائی گئی تھی؟
تو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں، تو جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا ہی اکارت جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یقین یہ حق ہے کہ جو لوگ کسی سند کے حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس برائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ کر رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہر جائیں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ گویا اللہ سے دعا کرنے کا یہاں حکم بھی دیا جا رہا ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو کا جواب بھی دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گویا جو اللہ سے دعا نہیں کرتے تو وہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ اللہ بھی کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے۔ وہ کائنات کا رب وہی رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے وقت مقرر تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہ کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، یہ ان کو جھٹلاتے ہیں۔ جب قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے کر جائے جائیں گے اور اپنے دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ کھو گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا حق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو نے ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی
نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ مویشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں، ان سے ہم دودھ لیتے ہیں، گوشت ان کا کھاتے ہیں، ان کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، مال برداری وغیرہ مال برداری کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کنواں جوتتے ہیں، ان سے ہم جنگوں میں استعمال کرتے ہیں، سفر میں ہمارے وہ کام آتے ہیں، ان کی کھالوں سے بھی ہم اپنے لباس اور چیزیں بناتے ہیں، پھر ہڈیوں سے بھی ہم اپنے بہت ساری چیزیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں، اون ملتی ہے جسے ہم اپنے لیے لباس بنانے کا معاملہ کرتے ہیں، تو گویا یہ ہمارے لیے شہرت اور عزت کا دکھانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بہت فائدے ہیں اس کے ہمارے لیے اللہ کی اس نشانی میں۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور بھی تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار اثار چھوڑ گئے۔ جو کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ اور جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ کسی کے پاس ڈاکٹری کا تھا، کسی انجینئرنگ کا تھا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، کوئی سائنٹسٹ بھی تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اصل میں ان کے پاس الکتاب کا علم نہیں تھا نا، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا نا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ امی تھے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس وہ پھر اپنے علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ وہی علم ان کو لے ڈوبا۔ اللہ ہمیں اپنا الکتاب کا علم عطا فرما۔ جب تک الکتاب کا علم نہیں آتا تب تک ہمیں دنیا کا علم بھی صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے اللہ وحدہ لا شریک، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کو کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر من الموت، اللہ توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کی غرغر نہیں ہو جاتی۔ اللہ ہمیں موت کا اپنی غمرات الموت میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 54 آیات ہیں۔ یہ حضرت جو ہے 5 ہجری میں تقریباً جب حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیا تھا اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ بہت پریشان تھے اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت دینے کا معاملہ کر رہے تھے، اور مسلمان بھی اس حوالے سے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کو اذیتیں سہنی پڑ رہی تھیں۔ ہر قسم کی اذیتوں کے انہوں نے بازار گرم کر رکھے تھے، جسمانی اذیتیں دیتے، لونڈیوں کو مسلط کرتے، لاول حدیث میں الجھاتے، استہزاء، تنقید، مذاق وغیرہ سے روحانی تکلیف دیتے۔ تو ایک دن تو حضرت ہو گیا ہمیں ابھی جو پڑھا کہ عقبہ بن ابی معیط نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں بل ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ تو اب یہ ہوا کہ ہر طرح سے مسلمان جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور دین سے ہٹنے کا معاملہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن پھر کیا ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ نے آ کے اور یہ کہا کہ تم لوگوں سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں بنتی، تو میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے کہا، اور سارے اس مشرکین کے مکہ کے سردار جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر کے آتا ہے۔ وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی باتیں رکھتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی تجاویز دیتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم مال دے دیتے ہیں، آپ مالدار ہو جائیں گے، ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس جن آتا ہے تو ہم کاہنوں سے علاج کرا لیتے ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم شادی کر دیتے ہیں آپ کی بہت بہترین اور خوبصورت عورت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، یعنی دوسرے کو کہنے کا موقع دیا۔ اب اس نے جب جو کہنا تھا تو کہہ لیا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہہ دیا ہے جو میں نے کہنا تھا۔ اب جب وہ ریسیپٹیو ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب آپ میری سنیں۔ اب جب وہ ریسیپٹیو ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اس کو سورت جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ پیچھے ہاتھ ٹیکے آرام سے زمین پہ بیٹھا غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر دیکھا اور کہا ابو الولید آپ نے سن لیا جو میں نے آپ کو کہا تھا، اب آپ جائیں اور آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔
یہ واپس پلٹ کے جب آ رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے یہ سمجھا دیا کہ میں باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوگا اور میں حق اور باطل کو آپس میں مصالحت نہیں کر سکتا اور میں باطل کو ختم ہی کر کے رہوں گا اور جو ہے حق کو اوپر لا کر ہی چھوڑوں گا. اب جب اس نے یہ ساری کی ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے سے سنی تو درمیان میں تلاوت کے درمیان قوم سمود اور قوم عاد پر عذاب کی ایک آیت آئی تو اس نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ عذاب کی بات آپ نہ کریں. اب وہاں سے جب پلٹ کے واپس آ رہا تھا تو مشرکین آگے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم عتبہ کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے. جب دل بدل جاتا ہے نا تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے, یہ تو وہ صورت ہی نہیں جس کو یہ لے کر گیا تھا. گویا کلام دیکھیں تاثیر رکھتا ہے. اس نے آگے آ کے کہا کہ کیا تم کیا سن کر آئے؟ تو کہتا ہے میں نے ایسا کلام سنا ہے بخدا کہ کبھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا. خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت ہے, اور اے سردار قریش میری بات مان لو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا. کلام تاثیر رکھتا ہے, اللہ کا کلام رنگ لا کر رہے گا. کافر سنتے تھے تو ان کے دل بدل جاتے تھے, تو ہم سنیں گے تو کیا ہمارے دل نہیں بدلیں گے؟ ہم عربی میں پڑھیں تو علیحدہ تاثیر, اردو میں پڑھیں تو علیحدہ تاثیر, اس کی تاثیر ہی بہت ہے. قرآن کو ہم نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کو پڑھ پڑھ کر سنانا ہے. آج اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو آج جو ہمارے اندر اتنی دین سے بے راہ روی کا معاملہ ہے یہ نہ ہوتا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ مشرکین مکہ کے اوپر اثر کرتا تھا جن کے دل اتنے سخت ہوتے تھے کہ وہ جب تک لوگوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں میں شراب نہیں پی لیتی تھی ان کو چین نہیں آتا تھا. جب وہ سمجھ گئے تھے ان آیات کو سن کے تو میں اور آپ نہیں سمجھیں گے. ہم مسلمان تو اللہ کے دین کے ساتھ محبت ہی بڑی رکھتے ہیں. ہم تو عربی سے بہت محبت رکھتے ہیں کہ اگر اخبار بھی عربی کا گرا نظر آ جائے تو اس کو بھی چوم کر اٹھا کے اپنے پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ اور ناموس رسول کے لیے تو اللہ کے لیے تو جان بھی قربان کرنے کے لیے ہمارے لوگ بیٹھے اور تیار ہیں. اتنا ایمان ہے ہمارے اندر الحمدللہ. ابھی ہمارے دلوں سے ایمان ختم نہیں ہوا ہے. رکشوں کے پیچھے بسوں کے پیچھے آپ کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلام کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنا کر دل بدلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو کرنے والے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے, ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے گرو گردانی کی, وہ یہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے اور ہمارے تو کان بہرے ہوئے اور ہم تیرے درمیان ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر, ہم اپنے کام کیے جائیں. اے نبی ان سے کہو میں تو انا بشر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا, مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے, لہٰذا تم سیدھے سے اس کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. تو گویا یہاں رسالت کا صحیح عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ نبی بشر ہی ہوتے ہیں. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جو دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ جس نے زمینوں کو 2 دنوں میں بنا دیا وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ, خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. اتنی اطاعت اور اوبیڈینس کا معاملہ زمین آسمان نے شو کیا تو ساری کائنات جب اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے سمینا و اطانا کے رویے سے, تو اللہ مجھے اور آپ کو بندگی کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اس کے اطاعت گزار بن جائیں, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا, اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا. اس آیت پر عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے لیے عذاب کی دعا نہ کریں. جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے آئے
آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا آپ کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ آیت کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلے پچھلوں کے آنے تک روک انہیں رکھا جائے گا، اور جب سب وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی۔ دیکھیں یہاں پر اسکن اسپیچ تھیوری میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جسم کی کھالیں جو ہے وہ گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس بلائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی تو اللہ کو خبر بھی نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یہ کھال بول رہی ہے۔ تو اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ رجوع کا موقع تو آج ہی ہے۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے سے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار ان پر وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے اور اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روت ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یقیناً تنزل علیہم الملائکۃ، اللہ ان پر یقیناً فرشتے نازل کرتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہم نکل آتے ہیں، جب بھی اللہ کے لیے کوئی نکل آئے اور اس کو کہے کہ ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر استقامت سے جم جائے اس کے اوپر، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ان کو ہر قسم کی جو تکلیف آتی ہے، جسمانی، معاشی، سماجی، جو کرائسس بھی اوپر آئے، اور وہ ثابت قدمی سے جب جم جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور پھر وہ وہاں سے وہ محبت کے الفاظ سارے عرش کے فرشتوں پر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سارے آسمان دنیا کے فرشتوں پر پہنچتے پہنچتے زمین میں آتے ہیں، اور ساری زمین کے مخلوق بھی پھر اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اس کو ایک تو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی ایمان عطا فرمائے، ہمیں ایسی بندگی کے طریقے سکھائے، اور ایسی بندگی کی اطاعت کے اوپر ثابت قدمی بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر جب ہم ایسے تعلقات ایسے معاملات کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب استقامت سے جم جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کی دوستیاں ہوتے ہیں، انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ فرشتے ان کے دلوں میں سکینے ڈالتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تم نے اس کو پردہ کرا دیا تھا، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ مال میں تنگی آ رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں سوشل کرائسس آ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل میں تسلیاں، تمہاری برادری تمہیں چھوڑ رہی ہے، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری دوستیں تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں گئی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر کیوں کرتے ہو، غم کیوں کرتے ہو، پریشان مت ہو، تمہارے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے۔
وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحنو اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے، جو تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، اور یہ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے بہترین رب کی طرف سے جو بخشنے والا رحمت کرنے والا رب ہے نا، اس کی طرف سے بہترین مہمان نوازی ہے جو تمہارے لیے کی جائے گی۔ یہ بہترین ایک اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ ہے جو ایسے مومن کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دوستیاں اگر چھوڑ بھی جاتی ہیں، دنیا کے رشتے اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کائناتی دوستیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پیچھے فرشتوں کی دعائیں ہم نے پڑھی تھی نا، تو وہ دعائیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں سکینے ڈالتے ہیں، ہر وقت وہ دعائیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ ایسی دوستیاں مل جاتی ہیں جو واقعی دوستی کے کرائٹیریا کو فلفل کرتی ہیں۔ کیا دوستی کا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ عام طور سے جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ a friend in need is a friend indeed، تو بس دنیا کے دوست تو صرف قبر تک ہی ساتھ جاتے ہیں۔ عام طور سے حزن کم ہوا تو دوستی ختم، مال کم ہوا تو دوستی ختم، دنیا کے اسٹیٹس کم ہوئے تو دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دین کی طرف کوئی آ جاتی ہے تو اس کی دوستیاں جو ہے وہ دوستیں اس کو چھوڑ جاتی ہیں کہ یہ تو اللہ والی ہو گئی۔ تو دنیا والے تو ایسے ہی چیزوں پہ، دنیا داری کی چیزوں پر دوستیاں رکھتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بھی کوئی آپ کا دوست بن گیا تو بس وہ قبر میں دفنانے تک ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور بس اس کے بعد تو دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں نا۔ لیکن یہ جو فرشتوں کی دوستیاں مل جاتی ہیں، یہ قبر میں بھی ساتھ دیتی ہیں، یہ ملک الموت کے جب آتا ہے جان کنی کے لیے تب بھی ساتھ دیتی ہیں، اور کہتے ہیں اس کا آہستہ سے جان نکالنا، یہ بڑا نیک انسان تھا، اور آرام سے اس کے جان کنی کا معاملہ ہوتا ہے۔ قبر میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہی فرشتے منکر نکیر کو کہتے ہیں کہ اس کی آرام سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بڑا نیک تھا، یہ ہمارا دوست ہے، اور قبر کے عذاب کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، پھر سلاتے بھی ہیں، جگاتے بھی ہیں، اور کمپنی بھی دے رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر حشر کے دن جب پہنچیں گے وہاں پر بھی یہ ساتھ ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سارے کے سارے زمین کو چینج ہی کر دے گا، ایک نئی جگہ بن جائے گی، اور ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی کسی کو نہ جانتا ہو اور سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ میں کہاں پہنچ گئی، اور تنہا ہو تو کتنا انسان کو خوف آتا ہے نا۔ اور اگر اس کو وہیں اپنا کوئی پیارا مل جائے یا اپنے ملک کا ہی کوئی بندہ مل جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، شکر ہے اپنا کوئی پاکستانی دیکھا ہے، بات تو میں اس سے کر سکوں گی، ایسا ہی ہے نا۔ تو اسٹرینجرز کے ساتھ تو انسان کو خوف بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر حشر کے میدان میں یہ فرشتے ساتھ ہوں گے، دوست ہوں گے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ جب انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے یہ تسلیاں دلا رہے ہوں گے، جب اعمال نامے تل رہے ہوں گے خوف آ رہا ہوگا یہ تسلیاں دلا رہے ہوں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو جنت میں جانا ہے، تمہارا تو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہی ملے گا، اور پورے صراط پہ گزرتے ہوئے تو آگے آگے دائیں دائیں نور یہی لے کے چل رہے ہوں گے، اور آسانی سے پہنچا دیں گے۔ آنکڑے آئیں گے نکالنے، جہنم میں گرانے کے لیے آنکڑوں کو نکال کے پھینک دیں گے، اور پھر جب جنت کے داروغہ تک پہنچائیں گے تو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا دوست تھا، یہ آج ہم اس کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اس کے محافظ ہو جاؤ اور اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ کہہ کے ثم استقاموا کا معاملہ کر کے اللہ کے احکامات پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ربنا ثبت اقدامنا۔ اللہ ہمیں فرشتوں کی ایسی دوستیاں عطا فرما دے، اور اللہ ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور سب سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل بھی کیا، اور کہا کہ اننی من المسلمین، اور کہ میں مسلمان ہوں۔ تو گویا جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بات کرنے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ بات کرنے والا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ عملا صالحا۔ انسان اگر چاہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو تو پھر اس کو عملاً صالحاً کرنا بہت ضروری ہے۔ دعوت میں تاثیر ہی تب ہوتی ہے جب انسان کا ذاتی نمونہ موجود ہوتا ہے، اگر قول و فعل کا تضاد ہو تو پھر دعوت میں اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قول و فعل کے تضاد کو پسند نہیں کیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اور یہاں کہہ دیا کہ دعا اللہ کرنے کے ساتھ عمل صالحاً بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرما، اور اللہ ہمیں دعوت میں تاثیر نصیب فرما، اور اللہ ہمیں اپنا مسلم فرما بردار بندہ بنا لے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور برائی یکساں نہیں ہے۔ اِدْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ، برائی کو نیکی سے بھلائی سے درگزر کرو بھائی، نیکی اور برائی
ایک جیسی نہیں ہے، برابر نہیں ہو سکتی. ہر برائی کو نیکی سے دفع کرو، یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ جب تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو بڑا صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اللہ ہمیں ایسا نصیبے والا بنا دے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر تم کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ بڑا خوبصورت رویہ مومن کو سکھایا جا رہا ہے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے. ایک بدو آیا اور آ کے حضرت ابوبکر کو خوب باتیں سنانے لگا. اتنا بولتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکراتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے سنتے رہے اور دیکھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اب جب حضرت ابوبکر سے برداشت نہ ہوا تو پھر وہ کافی برداشت کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر بولنا شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. جب حضور چلے گئے تو حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے. حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک وہ مجھے سے باتیں سنا رہا تھا تو آپ جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا مسکرا رہے تھے اور جیسے ہی میں بولنا شروع آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جب تک تم وہ خاموش تھے اور وہ تمہیں سلواتیں سنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی تمام باتوں کا جواب دے رہا تھا جس کے جواب سن کے میں مسکراتا جا رہا تھا. اور جب تم بولنا شروع ہوئے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور تمہاری اس کی جگہ شیطان نے لے لی. تو جہاں شیطان ہوتا ہے میں وہاں پر نہیں بیٹھتا. تو آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے معاملات کا معاملہ کر لیتا ہے، خود بخود کر لیتا ہے. جو ہم سے برا کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے. ہم نے نیکی کا عمل کر کے اس کی برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رویے دکھائے تو جو سخت ترین جانی دشمن بھی تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست بن گئے. کتنی ہم نے مثالیں دیکھی، ثمامہ بن وصال کی، عدی بن حاتم کی، اکرمہ بن ابی جہل کی، حضرت خالد بن ولید کی، ہند کی، وحشی کی، کتنے لوگوں کی ہم نے مثالیں دیکھی نا. وہ سب کے سب جگری دوست بن گئے. اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. اللہ ہمیں صابر بنائے اور ایسے نمونے رقم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بچیوں کے سسرال کے حوالے سے یہ بڑا معاملہ چل رہا ہوتا ہے یا جو انسان کے رشتہ داروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک آتا ہے اور ہمیں شیطان جو ہے پھر ہمیں جب وہ سنا کے جاتا ہے تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ تمہیں سنا کے چلے گئے اور تم انہیں 1 کے 10 لگا کے آؤ جاؤ تم ایسے کرو تو شیطان ضرور جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تم برائی کو بھلائی سے درگزر کرنے لگو گے تو شیطان وسوسے ڈالنے آئے گا. بس وہ کیا کہنا، فاستعذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی بھی دعائیں کر لیا کرو. جب یہ رویے اختیار کر کے چلو گے، برائی کو بھلائی سے درگزر کرو گے تو جانی دشمن دوست بن سکتے ہیں. تو یہ تو سسرال والے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی جادو ٹونا نہیں کر رہا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف صبر کی کمی ہوتی ہے. صبر سے سارے معاملات کو لے کے چلیں انشاءاللہ. برائی سے بھلائی کو درگزر کریں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ یہ رویے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تم جو کر رہے ہوگے وہ سن بھی رہا ہوگا، وہ جانتا بھی ہوگا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اللہ کو میرے اور آپ کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور خود آپ کو ہی اپنی تسبیح کے لیے ضرورت ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں
جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس عجبی قرآن بنا دیتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی، ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، اور ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے لیے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ذات کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان کے سارے پھلوں کو جانتا ہے، وہ جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، اللہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائز پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگنے میں نہ مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کما کر آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہ واقعی قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار ہی کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایمان درست فرما۔ اللہ قیامت پر عقیدے کے حوالے سے اگر ہم کو کوئی شک ہے تو اللہ اس کو نکال دے، اور اللہ عقیدہ آخرت کی رسوخ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ان تمام ہی دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام عبادات کو بھی قبولیت نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے کچھ جو پڑھا ہے اللہ اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو اپنی دست قدرت سے معاف فرما اور اس کو قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے سامنے اس چھوٹے سے عمل کو رکھتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما کے ہماری ساری دعائیں اور عبادتیں قبول فرما لے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔